نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، آپ سبھی کو پھر ایک مرتبہ پروگرام دعا کی برکتیں میں مرحبا، خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ویکلی پروگرام میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہے، براہ راست نشر کیا جانے والا پروگرام لیے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے اچھی نیتوں کے ساتھ، جی ہاں، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کی نیتوں کے ساتھ، اور مزید جو اچھی نیت کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے، کیونکہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوگی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اس پروگرام میں ہم دعا کی برکتیں سماعت کرتے ہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ عز و جل دعا کے کیا کیا فوائد ہے، دعا کس طریقے سے جو ہے وہ بندے کو فائدہ پہنچاتی ہے، کیا کچھ اس کو دنیا میں ملتا ہے اور کیا کچھ آخرت میں مل سکتا ہے، جی ہاں، اس کے متعلق الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کے ذریعے ہم سماعت کرتے ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ۔ پھر ایک مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں خود دیکھ رہے وہیں اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دیگر احباب کو بھی، جی ہاں، آپ اگر اس کی لنک شیئر کر دیتے ہیں، جتنے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ بھی ثواب کے حقدار ٹھہریں گے، اور جتنے لوگ عمل کریں گے یقیناً وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور چونکہ آپ اس کا ذریعہ بنے ہیں تو آپ بھی انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے۔ آئیے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ درود پاک کے بے شمار فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی لکھی ہے کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں جہاں نیکیاں تولی جائے گی، اس ترازو میں نیکیاں کم ہو جائے گی، تو گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ، ایک کاغذ کا ٹکڑا اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا وہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ شخص جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا وہ مسلمان عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کون ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو نے مجھ پر بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، درود پاک پڑھنا جہاں دنیا میں برکتیں دلاتا ہے، دنیا میں بگڑے کام بناتا ہے، اجر و ثواب آخرت میں دلائے گا، وہیں درود پاک الحمدللہ آخرت میں بھی بگڑی بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیے، عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے دعا کی برکتیں، اور الحمدللہ پچھلے 2 ایپیسوڈز میں ہم نے کافی کچھ اس کے متعلق سماعت کیا۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی کچھ یوں کہیے کہ یونیک معلومات آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جتنی توجہ سے سنیں گے اتنی باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام،
اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان والوں کو ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے وہیں دعا کرنا بھی سکھایا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جیسے کہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کی دعاؤں کو نقل فرمایا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اللہ کے جو بزرگ ترین بندے ہیں انبیاء کرام ہیں، یقیناً ان کے الفاظ بھی بزرگ ہوتے ہیں، اور بزرگوں نے جن الفاظ میں دعائیں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن الفاظ کے ساتھ دعاؤں کی تعلیم ارشاد فرمائی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مستجاب ہو، قبول ہو، ہم جو مانگ رہے ہمیں مل جائے۔ تو لہٰذا ناظرین کوشش کریں کہ جو انبیاء کرام کے الفاظ ہیں ان الفاظ میں دعائیں مانگنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ مقبولان بارگاہ ہے اللہ پاک کے، ان کی دعائیں مستجاب ہوئی ہے، تو لہٰذا ان کے صدقے، ان کی زبان مبارک سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہے اگر ہم اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں گے تو جیسے ان پر کرم کی بارشیں ہوئی، انشاءاللہ ان کے صدقے چند چھینٹے ہمیں بھی نصیب ہونے کی امید ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم انبیاء اکرام نے جو دعائیں مانگی ہے یا جو قرآنی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو مانگا کریں۔ ناظرین اکرام، آئیے سب سے پہلے جو قرآنی دعائیں ہیں اس کے کچھ فضائل و فوائد کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ جی ہاں، کہ اگر یہ دعائیں ہم مانگتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا، کچھ باتیں ہیں، بڑی توجہ سے سنیے، کہ کیونکہ ہر ایک شخص یوں کہہ سکتے ہیں کہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، میں اللہ پاک سے جو مانگوں مجھے مل جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ مانگنا کیا ہے وہ بھی غور کر لے۔ جی ہاں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہو تو جیسے پہلے عرض کیا پھر عرض کر رہا ہوں، اگر انبیاء اکرام کی مانگی ہوئی دعائیں یا قرآنی دعائیں جو قرآن میں مذکور ہے اگر وہ دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملے گی۔ تو آج کا جو ہمارا یہ ایپیسوڈ ہے دعاؤں کی برکتوں کا جو سلسلہ ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم قرآنی دعاؤں کے فضائل، اس کی برکتیں سماعت کریں گے، اور اختتام پر کچھ قرآنی دعائیں بھی عرض کروں گا۔ تو لہٰذا قرآنی دعائیں یاد کرنے کی نیت سے، سننے کی نیت سے، مکمل سلسلہ بہت مختصر وقت ہوتا ہے تو مکمل پروگرام، مکمل سلسلہ دیکھیں گے انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوگی۔ بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں ناظرین، دنیا کا کون سا ایسا پرابلم ہے جو دعا کی برکت سے حل نہیں ہو سکتا؟ جائز پرابلم ہے تو یقیناً ہم دعا کریں گے، اور اللہ پاک کی ذات پر اگر یقین کامل کے ساتھ دعا کریں گے، اس کی برکتیں آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ کئی پرابلم میں آپ بارہا ایسے گھرے ہوں گے کہ ایسا لگتا ہوگا کہ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، یہ پرابلم سولو کیسے ہوگا؟ لیکن جب اللہ پاک نے توفیق دی ہوگی اور آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی ہوگی کہ مالک پھنس گیا ہوں، تو ہی نکال دے، آزمائش میں ہوں، راحت نصیب کر دے، تو آپ خود اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ایسی غیبی مدد ہوئی ہوگی، ایسے راستے بنے ہوں گے کہ آپ کی عقل حیران ہوگی کہ واقعی یہ مسئلہ میرے بس کا تو نہیں تھا حل کرنا، میرے رب کی بارگاہ میں جیسے میں نے عرض کیا رب نے کرم فرما دیا۔ تو ناظرین کوشش یہ کرنا چاہیے، ایک دو مسئلے نہیں، جب کبھی کوئی مسئلہ، جب کبھی کوئی پرابلم ایسا نظر آئے اس کا حل ذاتی طور پر تلاش کرنا اچھی بات ہے، تدبیر کرنا اچھی بات ہے، لیکن تدبیر سے پہلے اگر دعا کرنے کی عادت بنا لے کہ میں دعا کروں گا، کوئی مسئلہ ہو، کوئی کام ہو، کوئی کام کرنے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کامیابی نصیب ہو، دعا کر کے جائے نا، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے جائے، مالک کوشش میں کر رہا ہوں، کامیابی تو عطا فرمانے والا ہے، جائز کام ہو، نیک مقصد ہو۔ جی ہاں، تو اس طرح انشاءاللہ دعا کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو ناظرین آج کچھ قرآن کی دعاؤں کے فضائل و فوائد کا خلاصہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں قرآنی دعائیں بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔
دعا مانگنا یہ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنا ہے. جو دعا مانگتا ہے وہ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتا ہے. کیونکہ کبھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں دعا کیوں مانگ رہا ہوں، تو اپنے دل کو مضبوط کرے، میرے رب کا حکم ہے اس لیے میں دعا مانگ رہا ہوں، اور میں رب سے دعا نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رزاق ہے، وہی تو اسی نے تو مجھے پیدا کیا ہے. تو لہٰذا اپنے پرابلم اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے. تو جو دعا مانگتا ہے وہ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتا ہے. اسی طرح دعا مانگنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے دعا مانگنا، دعا مانگنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، تو یہ اطاعت مصطفیٰ کر رہا ہے. اسی طرح اتباع رسول بھی ہے اس میں، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی دعائیں مذکور ہے، کیسے کیسے مواقع پر آپ نے دعائیں مانگی ہے. تو یہ اتباع رسول بھی ہے اور اطاعت رسول بھی ہے. اسی طرح دعا مانگنا ناظرین اکرام یہ تمام انبیاء و صالحین کی سنت ہے. جی ہاں، اور بھی کئی فوائد ہے، کئی فضائل ہے. وہ عرض کرنے سے پہلے ناظرین ایک اور بات آپ سے عرض کرنا تھی. پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں. FGN چینل آپ دیکھ رہے ہیں اور لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں اس پروگرام کے تعلق سے، اس ٹاپک کے تعلق سے کچھ سوالات ہو، یا آپ کے ذہن میں کوئی اچھی تجاویز ہو، کوئی اچھے مشورے ہو، تو اسکرین پر امید کرتا ہوں آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا. لہٰذا اس نمبر پر آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں یا وائس میسج کر سکتے ہیں اور اپنا مشورہ، اپنی تجویز پیش کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس میں بھی ہمت کیجئے اور مزید ہمارا حوصلہ بلند کرنے کی نیت سے آپ اپنے مشورے، اپنی تجاویز FGN چینل کے سلسلے کے لیے پیش کر سکتے ہیں. جی ناظرین، تو بات چل رہی تھی دعا کے، قرآنی دعا کے فوائد و فضائل کی. تو لہٰذا دعا مانگنا یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اسی طرح تمام انبیاء و صالحین کی سنت ہے. جی ہاں ناظرین، ماشاءاللہ وہ عمل آپ کر رہے ہیں جو انبیاء اکرام نے کیا، صالحین اکرام نے، اللہ کے نیک بندوں نے کیا. اسی طرح دعا بذات خود ایک بہترین اور افضل عبادت ہے، بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے. یہاں تک کہ لکھا ہے ناظرین کہ دعا رحمت کی چابی ہے. سبحان اللہ، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے. ناظرین یہ باتیں سنتے جائے اور اپنے دل میں نیت کرتے جائے کہ اب میں انشاءاللہ دعا کی کثرت کروں گا. کیونکہ پرابلم میں آج کون نہیں ہے؟ یوں کہہ سکتے ہیں مالدار کے اپنے پرابلم ہیں، غریب و نادار کے اپنے پرابلم ہیں. ہاں، جو ہے ایک گھر میں کئی افراد رہتے ہیں، یوں کہہ سکتے کہ سب کے جدا جدا اپنے اپنے مسائل ہیں. کس سے شیئر کرے؟ اپنے رب سے، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے، اپنے رب سے دعائیں کرنے کی عادت بنائے. جی ہاں، بلکہ غور کرے کہ آج کا جو دن جو گزرا، صبح سورج نکلنے سے شام سورج ڈھلنے تک، سورج ڈوبنے تک، میں نے کتنی مرتبہ اپنے رب سے دعا کی. پرابلم میں تو میں ہوں، فلاں میرا مسئلہ حل کر دے، فلاں میرے پرابلم کا سولوشن مجھے بتا دے. کاش ہم اپنے رب کی بارگاہ میں بھی عرض کرنے کے عادی بن جائے کہ یا اللہ جو مسئلہ ہے، اللہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم عرض کریں گے جب اسے علم ہوگا. وہ تو علیم و خبیر ہے، تمام باتوں کا علم رکھتا ہے، تمام باتوں کی خبر ہے اسے. لیکن وہ یہ بات پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے عرض کرے. تو لہٰذا دعا، اسی لیے اس کے فضائل اتنے بیان کیے گئے. یہاں تک کہ لکھا ہے ناظرین کہ دعا یہ دین کا ستون ہے، دعا یہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، دعا بلاؤں کو دور کرتی ہے، دعا مقاصد کو پورا کرتی ہے، دعا رحمت الہی کا دروازہ ہے، دعا مقبولیت کی دلیل ہے،
دعا مانگنا اللہ پاک کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ ناظرین اگر اسی ایک نقطے پر ہم غور کریں، دنیا میں جس کے بھی پاس آپ پرابلم لے کے جاتے عموماً ہوتا یہ ہے کہ مانگنے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے، حسب حیثیت مدد کر دیتے ہیں، لیکن جو پہلے جو ان کی نظر میں ان کی امیج تھی اس میں یوں کہیے کہ کمی آ جاتی کہ یار یہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے۔ آپ غور کریں اور رب تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ وہ مانگنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، یعنی پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح دعا جو ہے ناظرین یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں معزز ترین شے ہے۔ دعا یہ اللہ پاک سے ہم کلامی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین دنیا میں کسی بڑے شخص کے ساتھ اگر گفتگو کا چند سیکنڈ کا وقت مل جائے، بندہ اپنے مقدر پر ناز کرتا ہے کہ میں کتنا مقدر والا ہوں، فلاں سے میں نے بات کی، فلاں نے مجھے وقت دیا، اتنے سیکنڈ بات کی، اتنے منٹ بات کی، اتنی توجہ سے میری بات سنی۔ یہ کوئی مماثلت نہیں ہے ناظرین، کیونکہ یہ تو بندے ہیں، وہ خالق ہے، لیکن دعا کرنے والا گویا اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہے، اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو غور کرے، دعا مانگنے کی عادت بنائیں۔ دعا کے اور بھی بہت سارے فضائل ناظرین لکھے ہوئے ہیں، فوائد لکھے ہوئے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ جتنا بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ دعا کے فضائل کے پیش نظر دعا مانگنے کی عادت بنا لے۔ جی ہاں، ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے، یعنی کوئی پرابلم ہوا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ یعنی کہ ہماری عادتوں میں شامل ہو جائے کہ بس پرابلم انشاءاللہ دعا کے ذریعے حل کروں گا۔ بے شک تدبیر بھی کرنا ہے، میں یہاں تدبیر کی نفی نہیں کر رہا، تدبیر سے منع نہیں کر رہا۔ جیسے مثال کے طور پر بیمار ہو گئے، جی ہاں جناب، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، حرض ہے مرض ہے لگا ہوا ہے، اور بلکہ یوں کہیے کہ یہ بھی ایک پارٹ آف دا لائف ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ ایسے آپ کو شاید ہی کوئی نظر آئے گا کہ جو برسوں ہو گئے کبھی اس کو کچھ نہیں ہوا، کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا۔ تو لہٰذا اچھی بات ہے اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو، لیکن عموماً اس کی حاجت بندے کو پڑتی رہتی ہے۔ تو اب بیمار ہوئے تو دوائی تو کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے پہلے عرض کرنے کی کوشش کرے کہ مالک اس آزمائش سے چھٹکارا نصیب کر دے، اس پریشانی کو دور کر دے، میری بیماری کو شفا میں تبدیل کر دے، میری بیماری کو میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے۔ یعنی عادت بنائیں گے نا، کوئی تکلیف ہو، کوئی حرض ہو مرض ہو پریشانی ہو پرابلم ہو، جس کو کہہ لیجئے دعا دعا دعا، انشاءاللہ جب دعا کے ہم عادی ہو جائیں گے ہم خود ہی اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ یقین جانیے ناظرین، ایسی ایسی برکتیں ہیں۔ کل ایک شخص کے متعلق جو پتہ چلا، ایک خاندانی مسئلہ تھا، بہت بڑا پرابلم تھا کہہ سکتے اس کو۔ اس خاندانی مسئلے میں ایسا تھا کہ شاید بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی، آپسی اختلافات کی کو ہوا مل جاتی، نا اتفاقی بڑھ جاتی، بات چیت بند ہو جاتی رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں آپس میں۔ لیکن اس بندے نے یہ کیا کہ وہ گفتگو کے آغاز سے پہلے اس نے دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ پاک، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس معاملے میں تو میری مدد فرما اور اس پرابلم کو حل فرما دے۔ اگر میری غلطی ہے تو پروردگار بس میرے دل میں بات ڈال دے کہ میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں، اور اگر سامنے والوں کی غلطی ہے تو یا اللہ تو ان کے دلوں کو نرم کر دے۔ ناظرین اس شخص کا کہنا ہے، کل رات کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جب وہ اس جگہ پر پہنچا تو ایسا معاملہ ہو گیا کہ جیسے کوئی پرابلم تھا ہی نہیں، جیسے کوئی پرابلم، حالانکہ یہ بھی بڑے غصے میں گیا تھا کہ میں یوں کہوں گا، لیکن جب وہاں پہنچا تو گویا اللہ پاک نے اس کی مدد فرمائی اور اس کے دل کو بھی نرم کیا اور سامنے والوں کے بھی دل نرم ہوئے، اور وہ کوئی اختلافی باتیں نہ ہوئی بلکہ پیار محبت سے، چونکہ وہ قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے، تو لہٰذا صلہ رحمی والا معاملات ہو گئے اور آپس میں کسی طریقے کی اختلافی باتیں نہ ہو کر مزید محبتیں بڑھ گئی۔ تو یہ سب کچھ ناظرین
میں یوں کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہیں گے کہ دعا کی برکت ہے۔ تو دعا مانگنے کی عادت ہمیں اپنی بنانی ہے۔ آئیے اب قرآنی دعاؤں کا میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم قرآنی دعائیں سیکھیں گے، سنیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جہالت سے پناہ مانگنے کی دعا، جی ہاں، کیا ہے؟ پہلے یہ سن لیجئے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ دعا ابھی آپ نے سنی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کنز العرفان، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں، یعنی اللہ پاک سے جہالت سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ دعا اپنے ہو سکے عربی دعا یاد رہ جائے قرآنی آیت، سبحان اللہ، ورنہ اردو میں بھی یہ دعا ہم مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک مجھے جاہلوں والے کاموں سے بچا، ہاں اس سے بچا کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں۔ اسی طرح ایک بہت پیاری اور یوں کہیے کہ مقبول دعا، بہت زیادہ مشہور دعا، کون سی دعا؟ عموماً جو ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ نمازوں کے اختتام پر امام صاحب جو ہے وہ فرائض کے بعد یا دیگر سنن و نوافل کے بعد جو دعا کرتے ہیں تو عموماً یہ دعا مانگی جاتی ہے اور کئی لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ آپ بھی سن لیجئے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری قرآنی دعائیں ناظرین، کہ جس میں دنیا کی بھی خیر مانگی گئی، آخرت کی بھی خیر مانگی گئی اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگی گئی۔ اب جس کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی کہ جس کو دنیا کی بھی برکتیں، دنیا کی بھی خیر مل گئی، آخرت کی بھی خیر مل گئی، اور جو دوزخ سے بچ گیا، اللہ اکبر، ناظرین کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ دعا بھی کوشش کرے، اس کو یاد کر لے اور یاد کر کے صحیح تلفظ اگر ادا کر سکتے، پروناؤنسیشن مخارج اگر درست ہے تو عربی میں پڑھے، ورنہ اردو میں بھی جو ہے وہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ثابت قدمی کے حصول کی دعا، کیا دعا ہے؟ یہ دعا بھی عموماً نمازوں کے بعد امام صاحب مانگتے ہیں۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں انکار کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اسی طرح ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو اس کے لیے بھی ایک قرآنی دعا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ترجمہ کنز العرفان، اے ہمارے رب، ہم سے خانہ کعبہ کی تعمیر قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام
کی دعا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد آپ نے مانگی ہے۔ یعنی ناظرین جو بھی عمل کرے، نیکی کرے، اس سے ذہن یہ مل رہا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ عبادت، وہ نیکی قبول ہو جائے، اس کی دعا مانگنی چاہیے۔ نماز پڑھے، یا اللہ تو نماز قبول کر لے، روزہ رکھے، یا اللہ پاک تیری توفیق سے رکھا ہو مالک قبول کر لے۔ اور ناظرین دیکھیے انبیاء کرام اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ جی ہاں، آج ہم بھی چاہتے ہیں ہماری اولاد کا مستقبل، فیوچر روشن ہو، دعائیں کرے، اکیلے میں خاص طور پر دعائیں کرے۔ زہ نصیب ہو سکے تو رات میں 2 رکعت تہجد ادا کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کے روشنی کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے، اور صرف دنیا کا فیوچر نہیں، بے شک دنیا کا بھی فیوچر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے آخرت کی بہتری کے لیے بھی، ان کے نیک بننے کے لیے بھی، ان کے جہاں ہم آزمائشوں سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچنے کی دعائیں کر رہے، بے شک کرنا چاہیے۔ یا وہیں پر خاتمہ بالخیر ہونے کی بھی دعا کرے، ایمان کی سلامتی کی بھی دعا کرے، عذاب قبر سے بچنے کی بھی، اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی کے لیے بھی یہ دعائیں بھی شامل کرے، تو انشاءاللہ تعالی اس طرح انبیاء کرام کی سنت پر عمل ہوگا کہ جو انبیاء کرام اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے، انہوں نے یہ دعائیں کی، اپنی عبادتیں قبول ہونے کی دعائیں، اپنی اولاد کی خیر کی دعائیں، تو لہٰذا ہمیں اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک تعداد ناظرین جو یوں کہیے کہ اولاد جو ہے وہ نہ ہونے کے سبب بھی آزمائش کے شکار ہوتے ہیں، کہ شادی کو کافی وقت ہو گیا، کبھی 3 سال، کبھی 4 سال ہو گئے، یا مزید کئی عرصہ ہو گیا، تو اب اگر اولاد نہ ہوئی تو بڑے بیچارے، مطلب وہ یوں کہیے کہ آزمائش میں نظر آتے ہیں۔ انہیں بھی امید رکھنی چاہیے اپنے رب کی ذات سے۔ جی ہاں، لہذا حصول اولاد کے لیے بڑی عمدہ دعا قرآن پاک میں لکھی ہے۔ وہ دعا کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ناظرین کرام، ایک توجہ جو ہے ماشاءاللہ، ہمارے چونکہ مفتشین ہوتے ہیں الحمدللہ، جو بھی لائیو پروگرام ہو یا ریکارڈڈ پروگرام ہو تو اس میں ہمارے مفتشین ہوتے ہیں، تو لہٰذا مفتشین کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر پروگرام میں کوئی چیز ایسی ہو جائے کہ جس سے جو ہے شرعی غلطی ہو تو فوراً جو ہے وہ رجوع کیا جائے۔ تو لہٰذا آج کے پروگرام کے ابتدا میں جو ہے ایک درود پاک کی فضیلت میں نے عرض کی، جس میں جو ہے وہ اس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور اس شخص کے نیکیوں والے پڑھرے میں ایک پرچہ رکھیں گے تو وہ شخص عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ آپ کون ہیں؟ تو یہ جملہ درست نہیں ہے۔ وہ عرض کرے گا، جو یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو لہٰذا یہ سبقت لسانی ہو گئی مجھ سے، تو اس سے میں رجوع کرتا ہوں اور ہمارے مفتشین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ FGN چینل کی ٹیم دیکھیے آپ کتنی متحرک ہوتی ہے کہ الحمدللہ عز و جل جہاں ہم پروگرام پیش کر رہے، آپ سن رہے، لیکن اگر کوئی شرعی غلطی ہو جائے اور ایسا معاملہ ہے کہ اس کو فوراً جو ہے وہ رجوع کرنا ہے تو فی الفور ہماری توجہ اس جانب دلائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا بھی یہی ہے کہ وہ عرض کرے گا آپ کون ہیں، لیکن جو ہے وہ میں نے یہ عرض کر دیا کہ وہ کہے گا کہ یا رسول اللہ آپ کون ہیں، تو یہ جملہ بھی درست نہیں ہے، اور ایسا کہنا علماء نے منع کیا ہے، تو لہٰذا اس سے میں رجوع کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اس طرح الحمدللہ عز و جل دعائیں مانگنے کی عادت مجھے اور آپ کو بنانی چاہیے۔ کوئی مسئلہ ہو، اولاد کے حصول کی دعا، عبادت کی قبولیت کی دعا، ہر مشکل کا حل، سبحان اللہ۔ جی ہاں، قرآن کی دعا ہے، کیا دعا ہے؟ بڑی آسان دعا ہے اور عموماً لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ وہ دعا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ترجمہ کنز العرفان، ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے آزمائش کا بندہ شکار ہوتا ہے، تو اگر یہ بھی وظیفہ ہے نا، حسبنا اللہ
ونعم الوکیل، یا ہم چاہتے کہ کوئی کام ہو جائے تو اس کے لیے بھی علماء نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ پڑھتے رہا کرے۔ اسی طرح اور بھی کئی جو ہے وہ دعائیں الحمدللہ قرآنی دعائیں ہیں، تو لہٰذا کوشش کرے کہ قرآنی دعائیں اگر لفظ بہ لفظ عربی ہم یاد کر لیتے ہیں اور صحیح ہمارے مخارج بھی ہے، درست بھی ہے، تو لہٰذا عربی ہی میں مانگنا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے مخارج درست نہیں ہیں تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس کا ترجمہ یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں وہ ترجمے والی دعا، یعنی اردو میں، ہندی میں، جو بھی آپ کی لینگویج ہے اس میں وہ دعا مانگنے کی کوشش کرے۔ اور یاد رکھے ناظرین، جب بھی دعا کرے دل سے مانگے، جی ہاں، کیونکہ ہم جس سے مانگ رہے وہ ہمارا ظاہر بھی جانتا ہے، ہمارا باطن بھی جانتا ہے، جی ہاں، ہمارے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو جو ہمارے دل کو جانتا ہے اس رب سے بے دلی سے دعا مانگنا، یعنی ایسے انداز سے دعا کرنا کہ توجہ کہیں اور ہے، بس الفاظ ادا کر رہے، تو ایسا نہ کرے۔ جب بھی مانگے کوشش کرے کہ پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگے، تاکہ رب کریم ہماری دعائیں قبول بھی فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، جو ہے الحمدللہ عز و جل FGN چینل پر ہر بدھ کو یہ پروگرام اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ دیگر پروگرام جو ہے مقررہ وقت پر نشر ہوتے رہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے علم دین حاصل کرنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے، جیسے آج آپ پروگرام میں شریک ہوئے، روزانہ مختلف اوقات میں FGN چینل کے پروگرام نشر ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں شرکت کرتے رہیے۔ کل جمعرات ہے، ہفتہ وار اجتماع ہوگا، اسی طرح جمعہ کو انشاءاللہ محفل نعت ہوگی، تو لہٰذا اس میں بھی اور دیگر پروگرام میں بھی شریک ہوتے رہے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی۔